اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج 31 دسمبر بروز ہفتہ کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ 2023 کا سورج طلوع ہوگا، یعنی ہندسے کی تبدیلی ہوگی. ابھی 2022 ہے تو صبح جو ہے 2023 ہو جائے گی. تو اس ہندسے کی تبدیلی پر پوری قوم جو ہے خوشی منا رہی ہے، مبارکباد دے گی. اور ہندسے کی تبدیلی کوئی چیز نہیں ہے، ہندسے تو تبدیل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اسی طرح زندگی آگے بڑھتی رہے گی. لیکن اصل جو چیز ہے، جو فوکس کرنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں خود کتنا تبدیل ہو گیا ہوں. میں اگر تبدیل ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، تو میں نے گزارنی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہی سب سے بڑی ایک گول اور فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کو کتنا تبدیل کر لیا. اگر اچھا تبدیل کیا ہے نیکی کے کام کی طرف تو پھر مبارکباد کے مستحق ہیں، نہیں تو پھر بہت زیادہ ہمیں رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ تبدیل نہیں کیا. تو آج ہم جو خوشی منا رہے ہیں ہیپی نیو ایئر کی، وہ ہندسے کی تبدیلی پر منا رہے ہیں. ہندسے کی تبدیلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے اور یہ زمانہ ہے. اور لوگ زمانے کو آج کل برا بولتے ہیں، تو فرمایا کہ زمانہ تو اللہ کی ایک صفت ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یہ میں خود زمانہ ہوں. لوگ جو ہے میں خود زمانہ ہوں، لہذا زمانے کو گالی نہ دینی چاہیے. تو اس لیے زمانہ تو تبدیل ہوتا رہے گا، اور زمانہ کوئی تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں انسان کو تبدیل ہونا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے، یہی بہت بڑی چیز ہے. اور اس میں مبارکباد دینا اور خوشی منانا تو شرعی طور پر تو ہے ہی مناسب نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر بھی عجیب چیز ہے، عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے، اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک بندہ اگر پھانسی کا مجرم ہے اور اس کو کہا جائے کہ آپ کو کراچی سے پشاور لے کر جا کر وہاں پھانسی دی جائے گی، تو اس کو ٹرین میں بٹھا دیا جاتا ہے. اور ٹرین میں بیٹھ کر اب اس کو جو وقت گزر رہا ہے، یا کوئی اسٹیشن آتا ہے، حیدرآباد کا اسٹیشن آیا، سکھر کا آیا، پنجاب کا آیا، تو اس کو کہا جائے کہ مبارک ہو، اب ہم پنجاب کراس کر رہے ہیں اور KPK میں داخل ہو رہے ہیں، پشاور قریب آنے والا ہے، اور اب مبارک ہو، اب فلاں علاقہ گزر گیا ہے. تو اس کو خوشی ہوگی یا اس کو غم ہوگا؟ وہ ظاہر ہے وہ غم میں بیٹھا ہوگا، اور آس پاس کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی افسردہ ہوں گے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بندہ بیٹھا ہے یہ کچھ وقت کے بعد اس دنیا سے میں نہیں رہے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گا. تو وہ تو خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو روئے گا، افسردہ ہوگا کہ میں بہت جلد اب موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. جیسی ٹرین گزر رہی ہے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں. بالکل بعینی ہی ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ جو روز بروز وقتاً فوقتاً ہر سیکنڈ کے آگے ہمیں لے کر جا رہی ہے ہماری موت کے پاس. اگر 1 سال گزر گیا ہے، کم ہو گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر 50 سال کسی کی عمر ہے تو اب 49 سے رہ گئی ہے، 40 سال ہے تو اب 39 رہ گئی ہے. تو اسی طریقے سے زندگی آگے جو گزر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم موت اور قبر کے قریب جا رہے ہیں. اور ہم نے اپنی موت کی کتنی تیاری کی ہے، قبر کی کتنی تیاری کی ہے، جو کہ حقیقت میں وہی اصل زندگی ہے جو ہم نے گزارنی ہے. یہ تو امتحان ہے ہمارا. تو اس لیے یہ ایک پیغام تھا ہمارا. ایک 2022 سال گزر رہا ہے، تو ہم نے اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، جو ایک بڑی چیز ہے. اور ہم اس ہندسے کی تبدیلی پر خوش نہ ہوں، یہ تبدیل ہوتے رہیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کتنے تبدیل ہو رہے ہیں. تو کرنے کے صرف چند کام ہیں. سب سے پہلا کام اپنا آڈٹ نکالنا ہے، حساب کرنا ہے کہ میں نے یہ 2022 کا سال کیسے گزارا. جیسے کاروباری لوگ بجٹ نکالتے ہیں سالانہ کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کن چیزوں سے نقصان ہوا اور کن چیزوں سے مجھے نفع ہوا. تو نقصان والی چیزوں سے بچنا ہے، نفع والی چیزوں کو میں نے مزید زیادہ کرنا ہے تاکہ اگلے سال مجھ کو اور زیادہ پروفٹ ہو. تو بالکل بعینی ہم نے اب پورا حساب کرنا ہے کہ ابھی میرے کتنے جو ہے حساب کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا. اچھا کام کیا، بہت اچھی بات ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک کام کہ اللہ تعالی نے مجھ کو
علم حاصل کرنے کی توفیق دی، عمل کرنے کی توفیق دی، دین کی طرف ترقی اور بڑھوتری کی توفیق دی، بہت اللہ کا شکر ہے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ مزید عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسرا حساب یہ کریں کہ کتنی نافرمانی ہوئی، کتنی اللہ کے ہم نے احکامات کو توڑے، تو اس پر ہم بہت زیادہ اللہ کا توبہ استغفار کریں کہ جن کے حقوق مارے ہیں مالی اعتبار سے ان کو مال دیں، جانی اعتبار سے معافی مانگیں۔ تو ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو اس میں اللہ سے توبہ استغفار کرانی ہے اپنی۔ تو یہ چند کام کرنے ہیں، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے کہ میں نے اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے رکنا ہے، تاکہ میری جو علمی تاکہ جو میری نیکی کی جو میری ایک ترقی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے اور میں مزید اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور اگر میری موت آ بھی جائے تو مجھے فکر نہ ہو کہ الحمدللہ میری موت کی قبر کی تیاری موجود ہے، اور اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائیں گے۔ تو ایک پیغام تھا درد دل کے ساتھ، تو لہذا ہم اس کو سوچیں سمجھیں، ہم غیروں کو دیکھ کر اپنا زندگی اپنا وقت نہ ضائع کریں، بلا وجہ فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت نہ لگائیں کہ ہم ان کی طرح خوشیاں منائیں اور مبارکباد دیں اور پوری رات ڈانس کریں، شراب پئیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام نوجوان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں ہماری ہر طرح سے خوشحالی ہو، دینی حوالے سے بہت زیادہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کا محمد حارث، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔